آئی جی اسلام آباد کی جو تھی وہ سی ڈی آر میں لاسٹ کال جو تھی وہ آئی تھی، ان کی طرف سے تھی لاسٹ کال کہ کافی یہ پریشان تھے، کچھ ان کی پروموشن نہیں ہو رہی تھی، ان کی پروموشن رکی ہوئی اچھا۔ تھی، یہ اپنی پروموشن کے سلسلے میں ہی اسٹیبلشمنٹ ڈویژن گئے تھے اور راستے میں یہ افسوسناک واقعہ جو ہے وہ پیش آیا۔ آئی جی صاحب بہت کام لیتے ہیں اور ہر وقت 24/7 جو ہے وہ ہم آن کال رہتے ہیں، کچھ ایس ایچ اوز ہیں وہ دو دو دن تک نہیں سوئے۔ سینئر پولیس افسر نے ان کو میٹنگ میں بیٹھ کے یہ بات کہی تھی کہ میں تمہاری پروموشن نہیں ہونے دوں گا۔ پاکستان سے دنیا بھر میں دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم، میرا نام طیبہ آوان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں نیا دور ٹی وی۔ ناظرین، کچھ دن پہلے سے جو ہے خبریں سوشل میڈیا پہ گردش کر رہی ہیں کہ جو ایس پی عدیل اکبر صاحب تھے، انہوں نے سوسائڈ کر لیا اور ایک آخری کال پر سوسائڈ کیا جاتا ہے، جس کے بعد آئی جی اسلام آباد کا بھی جو بیان ہے وہ سوشل میڈیا پر سامنے آتا ہے۔ لیکن اس ساری باتوں کی تحقیق ابھی تک کہاں پہنچی ہے؟ کیا یہ ایک سازش تھی، قتل تھا، یا پھر یہ واقعی ہی کوئی خودکشی تھی؟ ہمارے ساتھ اسلام آباد کے سینئر کرائم رپورٹر اسامہ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم اسامہ۔ ہاں جی، وعلیکم السلام طیبہ، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، الحمدللہ ٹھیک ٹھاک، آپ سنائیں کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے اللہ کا شکر ہے۔ اسامہ، ایس پی عدیل اکبر کی موت کو آپ کس سے ریلیٹ کرتے ہیں؟ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ واقعی ہی کوئی خودکشی تھی یا کوئی سازش ہے؟ دیکھیے طیبہ، جب یہ افسوسناک واقعہ ہوا تو ہم نے دیکھا کہ اسلام آباد پولیس کی ایک بھاری نفری جو تھی وہ پمز ہسپتال پہنچی تھی، اور جتنے بھی ان کے بیچ میٹس تھے وہ بھی وہاں پر موجود تھے۔ ڈفرینٹ لوگوں سے ہماری بات ہوئی، آئی جی اسلام آباد تھے، ڈی آئی جی تھے، سب لوگ وہاں پہ جی موجود تھے، ہماری تفصیلاً ان سے بات ہوئی۔ اور کچھ ہمارے کرائم رپورٹرز تھے جنہوں نے اپنے ذرائع کا استعمال کرتے ہوئے سی ڈی آرز بھی نکالی، اور وہاں سے یہ پتہ چلا کہ لاسٹ کال کس کی تھی، اور کس کی تمام تھی؟ جو تر تفصیلات تھی یہ بتایا یہ جا رہا ہے، کچھ ذرائع میں یہ بتا رہے ہیں کہ آئی جی اسلام آباد کی جو تھی وہ سی ڈی آر میں لاسٹ کال جو تھی وہ آئی تھی، ان کی طرف سے تھی لاسٹ کال۔ اور آئی جی صاحب جو تھے وہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے بھی انہوں نے اس چیز سے کا اعتراف کیا تھا کہ کچھ دیر پہلے میری بات ہوئی تھی ان سے، اور اس کے ساتھ ساتھ آئی جی صاحب نے یہ بھی بتایا تھا کہ کتنا وہ خوش تھے کیونکہ انہوں نے ایک ڈکیت گینگ جو تھا وہ پکڑا تھا، اور کافی کم اچھا وقت میں جو تھا وہ یہ ڈکیت گینگ پکڑا تھا۔ اور آئی جی صاحب نے بتایا تھا کہ وہ کافی خوش تھے اس حوالے سے، اور لیکن جب جیسے ہی افسوسناک واقعہ پیش آیا تو اس کے بعد آئی جی صاحب نے یہ بتایا کہ کس طرح سے انہوں نے اپنے آپریٹر سے گن لی، اس کو چیک کیا، جو سیفٹی پریکاشنز تھیں وہ کی، اور اس کے بعد پھر اچانک سے گولی چلی اور ان کی موت واقع ہو گئی۔ بظاہر خودکشی کی یہ واردات بتائی جا رہی ہے کہ انہوں نے خودکشی کی ہے ایس پی عدیل نے۔ اس کے علاوہ ایک تحقیقاتی کمیٹی جو تھی وہ بھی تشکیل کی گئی تھی آئی جی اسلام آباد کی طرف سے، جس میں 3 ڈی آئی جیز جو تھے وہ شامل تھے، ڈی آئی جی آپس، ڈی آئی جی انویسٹیگیشن اور ڈی آئی جی سیکورٹی، ان تینوں کو اس میں شامل کیا گیا تھا، جنہوں نے اس تمام تر واقعے کی جو تفصیلات تھی وہ نکالنی تھی، اس کی تحقیقات کرنی تھی، اور اس کے بعد جو تھی ایک رپورٹ پیش کرنی تھی۔ تو وہ لوگ ابھی اس پر لگے ہوئے ہیں۔ کچھ ذرائع نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ کافی یہ پریشان تھے، ان کے کچھ بیچ میٹس تھے جن سے میری ملاقات بھی ہوئی، جی ان سے میں ملا۔ ایس پی عدیل جو تھے انہوں نے 2 بار سی ایس ایس اٹمپٹ کیا ہے۔ فرسٹ ٹائم یہ او ایم جی گروپ میں آئے تھے، 43rd کامن تھا ان کا، اور اس کے بعد انہوں نے دوبارہ سے چھوڑ کر وہ 46th کامن کے لیے انہوں نے ٹیسٹ دیا دوبارہ، اور پی ایس پی میں آئے اور سیکنڈ پوزیشن لی انہوں نے۔ پھر وہ پولیس میں آئے۔ جو ان کے 43rd کامن کے دوست تھے وہ بتاتے تھے کہ یہ شروع سے ہی پولیس میں آنا چاہتے تھے، پی ایس پی جوائن کرنا چاہتے تھے، حالانکہ جو ان کے نمبرز تھے یہ پی ایس بھی جوائن کر سکتے تھے، پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروسز، لیکن انہوں نے پولیس گروپ جو تھا وہ جوائن کیا کیونکہ ان کا خود کا شوق تھا کہ یہ پولیس میں آئیں، اور سیکنڈ پوزیشن لی انہوں نے۔ اس کے بعد بلوچستان میں انہوں نے سرو کیا، ساتھ میں پھر اسلام آباد آئے، اور ایس پی انڈسٹریل ایریا، انڈسٹریل زون کافی جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ ہاٹ زون ہے اسلام آباد کا، کافی واردات بھی وہاں پہ ہوتی ہے، اور انہوں نے وہاں پہ جو ہے وہ سرو کیا ایس پی انڈسٹریل ایریا۔ اور جب ان کی یہ موت واقع ہوئی اس سے کچھ دن قبل انہوں نے ڈکیت گینگ پکڑا تھا، اور وہ بھی 4 سے 5 گھنٹے کے اندر اندر۔ تو ان کی قابلیت پہ کوئی شک نہیں تھا، لیکن ان کے جو بیچ میٹس ہیں وہ کہہ رہے تھے تھوڑا سا ڈسٹرب تھے، کچھ ان کی پروموشن نہیں ہو رہی تھی، ان کی پروموشن رکی ہوئی اچھا تھی، اور اس کا بھی ان کو تھوڑا سا پریشر تھا۔ اور جس دن یہ سارا واقعہ ہوا ہے یہ اپنی پروموشن کے سلسلے میں ہی اسٹیبلشمنٹ ڈویژن گئے تھے، پھر وہاں سے یہ فورن آفس آئے، کچھ ڈاکیومنٹس انہوں نے ٹیسٹ کروانے تھے، اور اس کے بعد یہ واپس آ رہے تھے اپنے آفس کی طرف، اور راستے میں یہ افسوسناک واقعہ جو ہے وہ پیش آیا۔ جی اچھا سوما، آئی جی پنجاب نے پریس کانفرنس میں یہ بتایا ہے کہ جو اس ٹائم آپریٹر ان کے ساتھ موجود تھا جس سے گن لے کر انہوں نے خود کو شوٹ کیا، وہ اس ٹائم پولیس کی حراست میں موجود ہے۔ تو اس سے تفتیش میں کیا باتیں سامنے آئیں گی جو کہ ہمارے ویورز تک پہنچنا بہت زیادہ ضروری ہے؟ دیکھیں، جو سب سے پہلی انیشیل تفتیش کی گئی تھی، جو سٹارٹ کی انویسٹیگیشن اس سے ہوئی تھی، وہ تو آئی جی صاحب نے پراپر پریس کانفرنس میں ہی سارا کچھ بتایا تھا
کہ کس طرح سے انہوں نے گن لی, اس کے سیفٹی پریکاشنز چیک کیے اور میگزین مانگی اور اس میں چیک کیا. سب سے پہلے انہوں نے کہا جی گن دکھاؤ. آپریٹر ہے وہ ظاہر ہے نہ تو نہیں کرے گا اپنے جو افسر ہے اس کو, اور انہوں نے وہ گن دی اس کو. ساتھ میں پھر اس نے کہا جی میگزین دکھاؤ. وہ میگزین انہوں نے دی, انہوں نے چیک کیا پراپر خالی گن کو جو چیک کیا گیا, جس طرح جو سیفٹی پریکاشنز ہوتے ہیں وہ انہوں نے سارے لیے. گن کو چیک کیا پراپر ریلوڈ کر کے کہ کوئی اندر بلٹ تو نہیں ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے میگزین لی, اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ اچانک سے گولی کی آواز آتی ہے اور ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. اور گاڑی میں اس وقت ایک ڈرائیور اور ساتھ جو ان کا آپریٹر تھا وہ موجود تھا. اور یہ جو ایس پی عدیل ہیں یہ اپنی پرسنل ویپن بھی کیری نہیں کر رہے تھے اس ٹائم, تو اسی لیے شاید انہوں نے اپنے جو آپریٹر تھا ان سے گن مانگی, کیونکہ اگر ان کے پاس اپنی ویپن ہوتی تو ہو سکتا ہے یہ واقعہ اس سے پیش آ جاتا. لیکن جو تفتیش تھی سٹارٹ کی اس میں یہی چیز بتائی گی. اور ابھی جو ریسنٹلی جو ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں, انہوں نے جب پراپر انویسٹیگیشن کی ہے ڈرائیور سے اور جو آپریٹر تھا ان کے ساتھ, تو انہوں نے یہی واقعہ سارا بتایا ہے کہ اسی طرح سے انہوں نے ویپن مانگی, ویپن کے بعد اس کو سیفٹی پریکاشنز کی اس کی, اور اس کے بعد پھر اچانک سے گولی چلی اور ان کی جو تھی وہ موت واقعہ ہو گئی. اور یہ سرینا کا جو انڈر پاس ہے اس کے نیچے یہ وقوع پیش آیا ہے. یہ ساری تفصیلات جو تھیں وہ ان کے جو آپریٹر تھا وہ اس نے بتائی ہیں. جی CCTV فوٹیج بھی بتایا جاتا ہے کہ وہاں سے نکلوانے کی کوشش کی جائے گی. اور کیا اس طرح پوسیبل ہے کہ گاڑی کے اندر جو واقعات ہوا یا جو واقعہ میں پیش آیا وہ CCTV فوٹیج کے ذریعے سامنے آ سکے؟ دیکھیں سی سی ٹی وی فوٹیج کیونکہ انڈر پاس کے نیچے ہے تو دیکھنا یہ ضروری ہے کہ وہاں پہ سی سی ٹی وی کیمرہ ہے یا نہیں ہے. لیکن آئی جی اسلام آباد نے پریس کانفرنس میں اس چیز کا اعتراف کیا تھا. جو انہوں نے سی سی ٹی وی فوٹیج دیکھی, انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ گاڑی ایک دم سے آتی ہے, رکتی نہیں ہے, سلو ہوتی ہے, اور آہستہ آہستہ رائٹ سائڈ پہ جا کے گاڑی کو روک دیا جاتا ہے. سی سی ٹی وی فوٹیج میں اتنا ہی آئی جی صاحب جو ہے وہ دیکھ سکے ہیں. اور یہ انہوں نے بتایا کہ انڈر پاس سے جب گاڑی نکلتی ہے تو اس کے بعد گاڑی سلو ہو جاتی ہے. تو جو وقوع ہے وہ انڈر پاس کے نیچے آیا ہے. کچھ سی سی ٹی وی فوٹیجز دیکھ لی گئی ہیں, کچھ جو ہے وہ مزید دیکھی جا رہی ہیں. جہاں سے یہ نکلے ہیں اسٹیبلشمنٹ ڈویژن سے لے کر اور جہاں پہ یہ وقوع پیش آیا ہے, وہ تمام تر جو سی سی ٹی وی فوٹیجز ہیں وہ بھی دیکھی جا رہی ہیں. اور جو تفتیشی ٹیم ہے جس میں 3 ڈی آئی جیز ہیں وہ اس چیز کی تفتیش کر رہے ہیں. ان کا جو کمیٹی بنائی گئی ہے اس میں تمام تر جو شواہد ہیں وہ دیکھے جائیں گے. اور اس میں ایک اور اہم چیز جو ہے وہ بھی دیکھی جائے گی, جو میڈیکل رپورٹ انہوں نے دی تھی 2 دن قبل, اپنے اس موت سے 2 دن قبل انہوں نے اپنی ایک میڈیکل رپورٹ دی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ مجھے ڈینگی ہے اور میری طبیعت ناساز ہے, مجھے 3 دن کی جو ہے وہ چھٹی دی جائے. اور وہ رپورٹ جو تھی اس کی بھی تحقیقات کی جائیں گی کہ کس بیسس پر ان کو چھٹی نہیں دی گئی, کیا اتنا ورک لوڈ تھا جو ان کو چھٹی نہیں دے گی. اور ہماری آئی جی صاحب سے میں نے ایک سوال بھی کیا تھا وہاں پہ, یہ جو بتایا. پریشر ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ جو افسران ہیں کیونکہ ہمارا انٹریکشن رہتا ہے ان سے, تو وہ ہم سے یہ شکایت کرتے ہیں کہ آئی جی صاحب بہت کام لیتے ہیں اور ہر وقت 24/7 جو ہے وہ ہم آن کال رہتے ہیں. کچھ ایس ایچ اوز ہیں وہ 2 دن تک نہیں سوئے, وہ بھی اس چیز میں تھے کہ جی ہم لوگ نہیں اپنی جو ہے وہ ریکور کر پاتے, آئی جی صاحب کی جو اتنی انسٹرکشنز ہوتی ہیں ان سب کو فالو نہیں کر سکتے. تو انہوں نے بھی یہ دعویٰ کیا کہ ہمارے پاس پریشر زیادہ ہوتا ہے. تو ایک جو پہلو ہے وہ یہ بھی ہے کہ کتنا پریشر تھا ان پہ جو انہوں نے اپنی جان ہی لے لی, اور آئی جی صاحب ایسا کیا کام ان کو کہہ رہے تھے جو وہ نہیں کر سکے. تو یہ تمام تر سوالات اٹھتے ہیں جس کی جو انکوائری ہے وہ کمیٹی جو ہے وہ خود کرے گی. اچھا ساما, یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ شادی شدہ تھے, گجرات سے ان کا تعلق تھا, 1 سال کی بیٹی تھی, کچھ دن پہلے اس کی برتھ ڈے بھی سیلیبریٹ کیا اور بہت خوش تھے. اس کے بعد اپنی بیوی اور بیٹی کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس بھی جا رہے تھے, ایک سائیکٹرسٹ کو چیک کروا رہے تھے کہ مجھے سوسائڈ کے خیالات آتے ہیں, میں بہت زیادہ ڈپریشن میں ہوں یا پریشان ہوں. تو کہیں آپ کو کوئی اور وجہ تو نہیں لگتی ہے کہ آخرکار ایسا کیوں ہوا کہ اتنا ورک لوڈ ہونے کے بعد بھی وہ اپنی فیملی کے ساتھ ایک اچھی لائف گزار رہے تھے اور کچھ دن پہلے ہی وہ ڈسٹرب ہوئے؟ دیکھیں ہم نے 1-2 چیزیں اس میں بہت اہم ہیں. سب سے پہلے ان کو کشمیر بھیجا گیا, پھر اس کے بعد ان کو مرید کے بھیجا گیا, اس کے بعد ان سے ڈفرینٹ آپریشنز جو یہاں پہ تھے اسلام آباد میں وہ بھی کروائے گئے, جو انڈسٹریل زون کے نارمل, جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا کہ ایک ڈکیت گینگ انہوں نے جی پکڑا تھا, وہ بھی ایک اہم جی. تھا آپریشن تھا. لیکن اس سب پرفارمنس کے باوجود بھی ان کی پروموشن نہیں ہو پا رہی تھی, ان کی پروموشن رکی ہوئی تھی, جو اے سی آر تھی ان کی وہ خراب ہوئی ہوئی تھی. اور کچھ ذرائع یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ایک سینئر پولیس افسر نے ان کو میٹنگ میں بیٹھ کے یہ بات کہی تھی کہ میں تمہاری پروموشن نہیں ہونے دوں گا. تو اس طرح کی بھی اچھا. چیزیں اٹھ رہی ہیں کہ ان کو کیا اس طرح کی ٹینشن ہے, کیا پریشر تھا جو انہوں نے اپنی جان لے لی. لیکن جو ان کے بیچ میٹس ہیں ان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ واقعی ہی یہ پریشر میں تھے, ان کو پریشرائز کیا جا رہا تھا. یہ خود اعتراف کرتے تھے اپنے دوستوں کے سامنے کہ میں پریشر میں ہوں,
میں مطلب مجھے اس طرح کی تھاٹس آ رہی ہیں جس طرح سے آپ نے کہا. اور ایک ذرائع جی نے ہمیں یہ بھی بتایا ہے کہ ایک جو ان کے سائیکیٹرسٹ تھے جن کو یہ چیک کروا رہے تھے, کچھ ڈاکٹر تھے, انہوں نے ان کو ہوں ویپن کیری کرنے سے بھی منع کیا تھا. تو اس طرح کی بھی اچھا خبریں ہمیں دیکھنے میں نظر آ رہی ہیں. ہمارے پاس جو ہمارے ذرائع ہیں وہ ہمیں اس طرح کی چیزیں بتا رہے ہیں. تو یہ جو تمام تر جو تفتیش ہے, یہ اب جو ان کی انکوائری کمیٹی بنائی ہوئی ہے وہ اس پہ کر رہی ہے. جتنے بھی یہ جو شواہد ہیں یہ سارے اکٹھے کیے جا رہے ہیں, جو بھی پہلو ہیں ان تمام پہلوؤں پر غور کیا جا رہا ہے, اور اس کے بعد ایک حتمی رپورٹ پیش کی جائے گی کہ آیا یہ خودکشی ہے یا کیا کوئی اور معاملہ ہے, یا کس کا پریشر تھا جو یہ اس ایکسٹریم سٹیپ لینے پر پہنچے ہیں. 1 سال کا جس طرح سے آپ نے کہا ان کی بچی ہے, تو وہ تمام تر جو چیزیں ہیں وہ ایک انسان کو, نارمل انسان کو خودکشی کرنے سے روکتی ہیں. لیکن ان پہ اتنا کیا پریشر تھا, کس کی کال تھی, کیا تھا مسئلہ جو یہ بالکل. ایکسٹریم سٹیپ لینے پہ پہنچے ہیں, یہ تمام تر جو تفتیش ہے یہ انکوائری کمیٹی کر رہی ہے. بہت شکریہ اسامہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں اپڈیٹس دی اور ہم آپ سے پوچھتے رہیں گے. ناظرین یہ ہماری آج کی اپڈیٹس تھی. پروگرام کیسا لگا لازمی بتائیے گا. اسی کے ساتھ اپنی میزبان طیبہ وان کو دیں اجازت. اللہ حافظ.